ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پہلے سے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پہلے سے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے لگے اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کہ کہاں لے جاؤں؟ کہ یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، میں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے وہاں سے کاٹ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی، چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا، تو انہوں نے کہا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، کیونکہ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، اذن یوں کرتا ہے اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کر کے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ آج دیوی چھوڑے قدم ملن گے جانے رب رحمان، دیکھتی رہی دیکھتی رہی دیکھتی رہی، انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا طرز ہے، آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہا ہے۔ ہم 3 دفعہ قصہ سنا چکا، اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تجھے میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب حاجرہ میں ایک دفعہ میں ایسی سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا اتنا رویا، میں نے کہا جو وہ ہماری ماں حاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، تو چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے کہ کون بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑے؟ چاندنی رات تھی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جانے پہ چھوڑ کے جانے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر
اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے؟ وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا. اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا, میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا, اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے, پانی ختم ہو گیا. اوہو, ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے, لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیخ و پکار تھی. حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی تھاڑ تھاڑ شروع ہو گئی پیاس کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. یہ بس ماں دیکھ رہی ہے, میں کیا کروں؟ میں قطرت میں تھا جماعت میں, تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا. میں ہاسپٹل گیا, ایمرجنسی سے لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں, جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے, لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرا آنسو ہے اس عورت کی وجہ سے, کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہے, نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہے. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا, میں صرف ایسے گزرتے اس کو دیکھا, اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سے ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں کھانا تھا؟ بہت تھی, دونوں ماں بیٹی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے, انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگی صفا پہ چڑھ گئی, ادھر دیکھ ادھر دیکھ, ابا ڈیکھا لما ڈیکھا, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا, سجن مل سم کے مر پوسا. یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں, مغرب دیکھتے ہوں, دائیں بائیں دیکھتے ہوں, کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں, وہاں وہ نیچے ہو گیا اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگا تھا مصر کی شہزادی, اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ اٹھے, پھر مروہ پہ چڑھے, پھر صفا پہ چڑھے, پھر مروہ پہ چڑھے, پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے, اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے, سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئی. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے, 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی, وہ گر گئی. اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں, اس لیے وہیں گر گئی کہ میں اتنے مر جاؤں اتنے مر جاتا. پھر ایسے حسرت والی نظروں سے یوں دیکھا, مر گیا کہ میں, تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا, ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے, پہلے نکال دیتے. عاشقوں میں عشق کماں میں دل رکھے وہاں کو پہاڑاں ہو, سہ صدیاں ہزار علم میں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کھلی سراراں ہو, سجدے سر چائی نہ بہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے, سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے, ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا بہو, سر دیتے تے راز نہ بن. اب کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوا نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد, اس کے بعد پانی کیوں نکالا, کیوں نکالا؟ تو عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشکا سے. اشکا کہتے ہیں آکاش بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی, تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے, سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشکا ہے. عشق ایسی چیز ہے, عشق تے آتش روحیں برابر, تے عشق دتاؤ تکھیڑا, آتش ساڑے کخت کا نیرا, عشق ساڑے دل جڑا. حضرت غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں. عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے, اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں, ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی, تو ان کا زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور, اللہ کو بھی یہی منظور تھا, وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے, آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا, کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے تو پیچھے لنک ہوتا ہے, کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ, وہاں سے پانی کو ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے. اس میں نہ مچھر ہے, نہ اس میں کوئی کیڑا ہے, نہ کوئی مکوڑا ہے, پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا, ایسے تو نہیں ہے. تو
چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ باری نہیں ہے، بلکہ کل کائنات پہ باری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی، یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکل کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے. تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہیں کہ پرندے تو پانی پلاتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ، کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ ہوتا ہے. تو وہ سارے یار کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں، کب ٹھہرو لیکن پانی میرا کا، ٹھیک ہے پانی آپ کا. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. مل کے آؤ. جس کاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت حاجرہ کی نظر پڑتی ہو؟ اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل کو چل کے آسمان کو جانے لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں ہے. وہ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے. کہنے کے اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. تو اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زمان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستا دے جا. کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے. نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں، سینے سے لگا پیار کی، بیٹھتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے لگے اجازت ہے پیسہ دو دو، منہ دو دو، پاؤں دو دو، ہاتھ دو دو، یہ پانی پاک ملا ہے، ٹھیک ہے بس. فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، حضرت مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. 1500 کلومیٹر 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے. چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس مہینے کے ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں. کتنی دفعہ دنیا پھرائی یہ. اور اس بات کی عمر 92 سال ہو چکی. 92 سال مولانا صاحب. تو اس کی اونٹ نہیں ہے کہ قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرو. اللہ کی مان کے دکھاتی. اللہ نے تو ہمیں دین آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس میں مفہوم یہ ہے، پھر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چڑیاں چلا دیتے. تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا. 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا کہ یہ ہے میرے ابا. وہ کیسے لفٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. یا بیوی کا آپس میں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا. لیکن کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا. خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی خوش ہوا ہے. اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی. وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنیا انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، رافض منم انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی دو انی انی، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فنظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے. قربان اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچے کو کیا تربیت دی. یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں. یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا. بکروا یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں میں گلا کرتا ہوں، آپ کے والدین سے میں گلا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا. یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں. اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں. وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو حاصل کو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے. تو اس کی ٹیچر نے مار 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 اس کا حشر کر دی تھی. میرا بچہ برباد کر دیا انہوں. وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو. میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گے، عزت پائیں گے. پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا. بابا جی آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے کہ ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی.
تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں, جب مجھے یاد کرے کہ میرا کرتا دیکھ لے, اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ادھر نہیں لے جا, اور آپ بھی احتیاط کریں مجھے الٹا ڈالیں, اللہ مجھے جبین میرا سر زمین پہ لگائیں گردن میں, تاکہ آپ کو تکلیف نہ مجھے دیکھ. اب تو مرغی ذبح ہو رہی ہو نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتے. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے, خود کرے اوپر کھڑا, میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے, میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی کر کر. ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکلی کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڑا رکھا ہوگا یوں کر کے, ہاتھ باندھے پاؤں باندھے, تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے, سر پر چھری یہاں رکھی ہوگی, تو کیا کہتے ہیں تو یوں آسمان کو دیکھ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا, یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ ہمارا کوئی امتحان تو دے رہا ہے, اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے, اور یوں چلائی, اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے, اس نے چلنے سے انکار کر دیا, پھر چلائی پھر چلائی. بس کتابوں میں ہے تو صحیح, لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن چونکہ ایک تاریخی چیز ہے کہیں جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گیا چھری کو تیز کیا پتھر پر, تیز کر کے جب آئے اور بال پکڑے, آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں, آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا, کہ سر کے بال پکڑا اور چھری پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہو, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے, قالوا من يشفع اليك فقوت, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس وقت. یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے ہوئے. تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے, چھری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی, چھری چل گئی, پٹی کھولی تو سامنے کبشتہ دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے, اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو, ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں, ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر, اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا, جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے, اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما, اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت.